वैसे तो मैं अब हफ्ता इतवार को चौक सरवर शहीद में दम करता हूँ। जो लोग मेरे पास आते हैं सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक मैं दम करता हूँ। हजूर पाक के सदक़े अल्लाह ताला उनको शिफा देता है। और अंकल जी, लोग मेरे पास आते हैं वो अपनी मर्ज़ी से तो नहीं आते ना, अल्लाह पाक की मर्ज़ी से आते हैं। और अल्लाह पाक की मर्ज़ी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। जब ज़मीन अल्लाह की, जब सहरा अल्लाह के, जब मैदान अल्लाह के, मछलियों का मालिक कौन? अल्लाह। पूरी कायनात का मालिक कौन? अल्लाह। चाँद और चाँद की ठंडक का मालिक कौन? अल्लाह। सूरज और सूरज की तपश का मालिक कौन? अल्लाह। पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ के साथ मैं हूं अली अमजद चौधरी। मेरे साथ इस वक्त जो ये नन्ना मुन्ना बच्चा है, इसे पूरी दुनिया जानती है पीर दयान काज़िम के नाम से। दयान काज़िम इस वक्त बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत हैं और ये भी कहा जाता है कि इनका एतमाद भी लाजवाब है। ये बड़े बड़े मजमों से, हज़ारों के लाखों के मजमे से ये खिताब करते हैं और ऐसा खिताब करते हैं कि देखने वाली, सुनने वाली तमाम आँखें उस वक़्त दंग रह जाते हैं, सुनने वाले कान भी उस वक़्त हैरान रह जाते हैं। दयान काज़िम आज हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दयान काज़िम। वालेकुम सलाम। दयान काज़िम, इतनी बड़ी शोहरत अल्लाह ताला ने आपको दी है कि पूरी दुनिया के अंदर आपकी एक पहचान बन चुकी है। पूरी दुनिया के अंदर लोग जानते हैं दयान काज़िम, पीर दयान काज़िम, फिर निक्का पीर, ये सब, इस सब का आपको अंदाज़ा था शुरू से कि आप इतने मशहूर होने जा रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर आपकी शोहरत के डंके बजने वाले? जी अंकल जी, नहीं, ये मेरे माँ बाप की दुआ है, उनकी वजह से मुझे इज़्ज़त मिली है। और इज़्ज़त और ज़िल्लत तो अल्लाह पाक के हाथ में है ना। वतइज़्ज़ु मन तशा वतज़िल्लु मन तशा, इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाला मेरा रब पाक है। अच्छा, आप मजमे के अंदर जाते हैं, बड़े बड़े मजमे होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, वहाँ बहुत बड़ी तादाद होती है और आप एक छोटे से बच्चे उस वक़्त थे, तो आपको कभी हिचकिचाहट नहीं आई कि इतना बड़ा मजमा है, इतने ज़्यादा लोग हैं, तो वहाँ आप कभी घबरा गए हो, कभी हिचकिचाहट आ गई हो? नहीं अंकल जी, मैं कुरान पाक से मोहब्बत करता हूँ। जो इंसान कुरान पाक से मोहब्बत करता है तो कुरान पाक उसको ताकत देता है, और मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छा, राज क्या है आपका कि आप इतने एतमाद से बोलते हैं? इतनी छोटी उम्र में इतना ज़्यादा कैसे आपके अंदर समा गया है कि आप मजमे के अंदर डिलीवर करते जाते हैं? हज़ारों लाखों अफराद होते हैं, 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, 3-3 घंटा आप बोलते ही जाते हैं, आपके पास अल्फाज ख़त्म नहीं होते। जी अंकल जी, जो इंसान कुरान पाक से मोहब्बत करता है तो उसे खुद ब खुद हर चीज़ आती है। और ऐसे ही आप बोलते जाते हैं, डिलीवर करते जाते हैं वहाँ से? जी, ये मेरे माँ बाप की दुआ है। आपसे ये भी पूछा जाता है कि आप आलिम हैं, आप कहते हैं कि मैं आलिम नहीं हूँ, लेकिन आपके जो अल्फाज होते हैं वो आलमों से भी बढ़े हुए होते हैं, उसकी वजह क्या है? जी अंकल जी, मैं अब आलिम नहीं हूँ, मैंने बस किताबें लेनी है, फिर इंशाल्लाह मैं उनका मुताला करूँगा फिर, लेकिन मैं आलिम नहीं हूँ। और ये मेरे माँ बाप की दुआ है जिनकी वजह से मैं बोलता हूँ, और ये मेरे रब पाक की मुझ पर रहमत है। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि जो पीर फ़कीर हैं उनके पास जाने से मना किया जाता है कि उनसे सवाल नहीं करना चाहिए, जो बुज़ुर्ग हैं, अल्लाह वाले हैं, उनके पास नहीं। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? क्योंकि बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की राय सामने आती हैं, आपकी इस हवाले से क्या राय है? जी अंकल जी, लोग तो कहते हैं कि पीरों के पास नहीं जाना चाहिए, उनसे सवाल नहीं करना चाहिए, लेकिन अंकल जी ये तरीक़ा है इस्लाम की अल्लाह वालों से सवाल करना। आप देखें जो सूरत बकरा है वह सूरत नंबर 2 है, तो उसमें अल्लाह ताला अपने महबूब से ये फरमा रहा है 61 नंबर आयत में। अल्लाह पाक फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़स्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही, क्या महबूब आपको याद है जब बंदे मूसा नबी के पास आए थे और उन्होंने आकर कहा था कि आप अल्लाह वाले हैं, हमें अल्लाह पाक से पानी ले दें। अल्लाह पाक अपने महबूब से फरमा रहे हैं, महबूब आपको याद है जब बंदे मूसा नबी के पास आए थे और उन्होंने आकर कहा था कि आप अल्लाह वाले हैं, हमें अल्लाह पाक से पानी ले दें। तो अंकल जी, अब हालांकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के नबी हैं, अब उन्हें चाहिए था कि उनसे ये फरमाते कि ए तुसी चंगा नहीं कीता, मैं तुहानू तौहीद पढ़ाना ते तुसी शिरक पे करदे हो, तुसी पानी मेरे कोलों मंगदे हो, तुसी अल्लाह कोलों मंगो।
پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی نا مالکا ہن میں کی کراں، تو انکل جی پھر اللہ پاک آگے فرماتے ہیں فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجْرَ، اے موسیٰ تو ڈنڈا مار پتھر تے، تو ڈنڈا مار پتھر تے 12 چشمے میں جاری کر دینا۔ سبحان اللہ۔ تو انکل جی یہ آیت کیا کہہ رہی ہے کہ تاریخ ہے اسلام کی اللہ والوں سے سوال کرنا۔ چلیں اب میں 62 نمبر آیت پڑھتا ہوں، آپ کو سمجھ آئے گی۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا۔ اس میں اللہ پاک اپنے محبوب سے یہ فرما رہا ہے کہ محبوب آپ کو یاد ہے جب بندے پھر موسیٰ نبی کے پاس آئے تھے اور انہوں نے آ کر کہا تھا کہ ہمیں پیاز لے دو، ہمیں سبزی لے دو، ہمیں ٹماٹر لے دو، ہمیں ساگ لے دو، ہمیں یہ سبزیاں چاہیے۔ تو انکل جی میں تو کہتا ہوں کہ ان کا نبی موسیٰ علیہ السلام ساری سبزی منڈی دے سکتے ہیں تو ہمارا نبی کچھ نہیں دے سکتا۔ تو یہ انکل آیت کیا کہہ رہی ہے کہ تاریخ ہے اسلام کی اللہ والوں سے سوال کرنا۔ اچھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کرونا سے پہلے بہت سارے بلکہ ہزاروں کی تعداد میں افراد آپ کے پاس چوک سرور شہید میں آتے تھے، لیکن کرونا کے دوران میں جو SOPs تھے اس کے تحت یہ بھی کہا گیا تھا کہ وہاں یہ سلسلہ بند کر دیا گیا تھا۔ تو پھر یہ کب سے ارادہ ہے کہ دوبارہ سے یہ شروع کرنے کا، کیونکہ بہت سارے ناظرین ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں اس حوالے سے۔ جی انکل جی ویسے تو میں اب ہفتہ اتوار کو چوک سرور شہید میں دم کرتا ہوں۔ جو لوگ میرے پاس آتے ہیں صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک میں دم کرتا ہوں۔ حضور پاک کے صدقے اللہ تعالیٰ ان کو شفا دیتا ہے۔ اور انکل جی لوگ میرے پاس آتے ہیں وہ اپنی مرضی سے تو نہیں آتے نا، اللہ پاک کی مرضی سے آتے ہیں، اور اللہ پاک کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ انکل جی آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اچھا بہت سارے آپ نے تقاریر کی، بہت سارے مجموعوں سے آپ نے خطاب بھی کیا، سب سے بہترین الفاظ جو آج تک آپ کو لگتے ہوں کہ آپ نے وہ مختلف تقاریب میں مختلف تقریروں میں آپ نے کہے، وہ کون سے سب سے بہترین الفاظ تھے جو آپ کو پسندیدہ ہوں؟ جی انکل جی میں آپ کو سناتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے، ایسا ہی ہے نا، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ پاک کے لیے ماضی بھی حال ہے، حال بھی حال ہے، مستقبل بھی حال ہے، پچھلے ہیں وہ بھی اس کے سامنے ہیں، جو ابھی نہیں آئے دنیا میں وہ بھی اللہ کے سامنے ہیں، جو موجود ہیں وہ بھی اللہ کے سامنے ہیں، جو قبروں میں گل سڑ گئے وہ بھی کھلی کتاب کی طرح اللہ پاک کے سامنے ہیں، لاکھوں پرندے وہ بھی اللہ پاک کے سامنے ہیں، چونٹیاں روزانہ مر کر ختم ہو جاتی ہیں لیکن وہ بھی اللہ کے سامنے ہیں، ان کے بے شمار انڈے، ان انڈوں میں پرورش ہو رہی ہے وہ بھی اس کے سامنے ہے۔ اور انکل جی پھر 800 میٹر سمندر کے پانی کے نیچے، 800 میٹر کے بعد سمندر کے پانی میں نیچے روشنی نہیں ہوتی، نیچے اندھیرا ہوتا ہے، نیچے کالی رات ہے۔ پھر سمندر کے نیچے اور تہہ میں چلے جائیں، وہاں اندھیرے کے سوا کچھ نہیں، اور پھر وہاں جتنے بھی کیڑے چل رہے ہیں، جتنے بھی چھوٹے چھوٹے مچھلیوں کے پونگ چل رہے ہیں وہ بھی اس کی نظر کے سامنے ہیں۔ انکل جی چونٹی بھی ہاتھ اٹھاتی ہے تو وہ اس کی بھی سنتا ہے، سانپ بھی اللہ کو ہی پکارتا ہے، سانپ بھی اللہ کو ہی پکارتا ہے، بھوکا شیر بھی اللہ کو پکارتا ہے۔ رزق دینے اور نہ دینے والا کون؟ اللہ۔ زندگی اور موت کا مالک کون؟ اللہ۔ کوئی ہے اللہ کے سوا انکل یہ کام کرنے والا؟ کوئی نہیں، اس کے برابر کا کوئی نہیں۔ پھر آپ کی اور میری حفاظت کرنے والا کون؟ اللہ۔ آپ کو یہاں پر میرے پاس انٹرویو بھیجنے والا کون؟ اللہ۔ اور لوگ جو میرے پاس آتے ہیں ان کو شفا دینے والا کون؟ اللہ۔ جنگ اور امن قائم کرنے والا کون؟ اللہ۔ قوموں کو اٹھانے اور گرانے والا کون؟ اللہ۔ باطل کو توڑنے میں یا باطل کو مہلت دینے والا کون؟ اللہ۔ گٹھلی کو پھاڑنے والا کون؟ اللہ۔ آم پر بھور لگا کر بھور میں سے دانہ نکال کر دانے کو آم کی شکل دینے والا کون؟ اللہ۔ پانی کے قطرے کو انکل جی پانی کے قطرے کو سانپ کے منہ میں پہنچا کر زہر بنا دینا
پھر شہد کی مکھی کے منہ میں پہنچا کر شہد بنا دینا، پھر بکری کے منہ میں پہنچا کر اسے دودھ میں بدلنا، اور پھر درخت میں پہنچا کر پھل پتیاں اور پھول بنانے والا کون؟ اللہ۔ پھل پتیاں اور پھول بنانے والا کون؟ اللہ۔ انکل جی چھوٹی سے لے کر بڑی مچھلی تک رزق پہنچانے والا کون؟ اللہ۔ چھوٹی سے لے کر بڑی مچھلی تک رزق پہنچانے والا کون؟ اللہ۔ اور انکل جی وہیل مچھلی کا نا جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو انکل جی وہ 28 ٹن وزنی ہوتا ہے۔ جب اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے وہ 28 ٹن وزنی ہوتا ہے، یعنی وہ ہاتھی سے بھی زیادہ وزنی ہوتا ہے۔ تو یہ مچھلی نے کہا یا کسی اور نے کہا؟ ایسا کرنے والا کون؟ اللہ۔ اللہ۔ یہ گھاس بھوس کھا کر گائے کے پیٹ میں گوبر میں بدلنا، پھر اسے خون میں بدلنا، پھر اسے سفید دودھ نکالنے والا کون؟ اللہ۔ کوئلے کو ہیرے میں بدلنے والا کون؟ اللہ۔ جب آسمان اللہ کا، جب زمین اللہ کی، جب مشرق اللہ کا، جب مغرب اللہ کا، جب جنوب اللہ کا، جب فرشتے اللہ کے، جب انسان اللہ کے، جب پہاڑ اللہ کے، جب زمین اللہ کی، جب صحرا اللہ کے، جب میدان اللہ کے، مچھلیوں کا مالک کون؟ اللہ۔ پوری کائنات کا مالک کون؟ اللہ۔ چاند اور چاند کی ٹھنڈک کا مالک کون؟ اللہ۔ سورج اور سورج کی تپش کا مالک کون؟ اللہ۔ ٹیلی فون کے ذریعے ہمارے کانوں میں آواز پہنچانے والا کون؟ اللہ۔ ٹیلی فون کے ذریعے انکل جی ہمارے کانوں میں آواز پہنچانے والا کون؟ اللہ۔ جڑوے بیٹا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ ماں کے تھنوں سے دودھ نکالنے والا کون؟ اللہ۔ جب ساری چیز اللہ کی، قائم دائم زندہ ابدی سربدی اول آخر ظاہر باطن، وہ اللہ ہے جس کا کوئی وزیر نہیں، وہ اللہ جس کا کوئی مشیر نہیں، وہ اللہ جس کا کوئی شریک نہیں، وہ اللہ ہے جس کا کوئی جو کسی سے دبتا نہیں، وہ اللہ ہے جو کسی سے ڈرتا نہیں، وہ اللہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں، وہ اللہ جو کسی کا محتاج نہیں۔ کون؟ اللہ۔ آپ کو میرے پاس بھیجنے والا کون؟ اللہ۔ میں دم کرتا ہوں، لوگوں کو شفا دینے والا کون؟ اللہ۔ لوگوں کو شفا دینے والا کون؟ اللہ۔ رزق دینے والا کون؟ اللہ۔ تو ساری کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ گفتگو سنی آپ نے بین الاقوامی شہرت یافتہ دیان کاظم کی، اور کتنے خوبصورت انداز سے انہوں نے آج پائنیئر ورلڈ نیوز کے ناظرین کو بھی وضاحت کی کہ کس طریقے سے وہ یہاں دم کرتے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس دنیا کے اندر سب کچھ کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور وہ بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، جس سے لوگوں کو شفا ہوتی ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں افراد روزانہ کی بنیاد پہ، ہفتہ واروں کی بنیاد پہ وہاں ان کے پاس چوک سرور شہید آتے ہیں۔